بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا بیوٹی آف اسلام چینل پر ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ جیسے اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک فوراً نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ ایزیلی ہماری ویڈیو کو واچ کر سکیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کے بارے میں ایک چھوٹا سا مختصر سا بیان شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن سال عام الفیل یعنی سن 571 عیسوی 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صفا کی پہاڑی کے نزدیک شعیب ابی طالب کے جس گھر میں پیدا ہوئے وہ محمد بن یوسف ثقفی کی ملکیت تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کی ماں نے اس مبارک گھر کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا۔ لوگ اس کی زیارت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ آج کل یہ لائبریری کی صورت میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق ان کے حمل کے ایام بڑی آسانی سے گزرے، سبحان اللہ، اور کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا، سبحان اللہ۔ جب ایام پورے ہو گئے تو فرشتے نے خواب میں بچے کے لیے یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا: اللہ واحد ہے، اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، جبکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب کے مطابق احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ جب قریش نے جناب حضرت عبد المطلب سے منفرد نام رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اس لیے رکھا ہے تاکہ میرے فرزند کی تعریف دونوں جہانوں میں ہو۔ جناب حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے اور یہ دعا کی: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ یہ اپنے پنگوڑے میں سب بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جناب حضرت عبد المطلب نے پیدائش کے 7ویں روز اونٹ ذبح کر کے عزیز و اقارب کی دعوت کی، جسے آج کل عقیقہ کہا جاتا ہے۔ رسم کے مطابق بچے کے سر کے بال منڈوائے گئے اور بالوں کے وزن کے برابر سونا خیرات کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 روز تک اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور دیکھ بھال کی۔ بعض سیرت نگاروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مبارک موقع پر ہونے والے معجزات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ بحیرہ ساوا تبریہ خشک ہو گیا، کسریٰ نے اپنی حکومت کی بربادی کا خواب دیکھا، ایران میں زلزلہ آ گیا۔ جس سے قصر شاہی کے 14 کھنگورے گر گئے، صدیوں سے جلتا آتش کدہ بجھ گیا، ایک جھیل سوکھ گئی، صحرا میں ایک ندی نمودار ہو گئی۔
ابن کثیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی سوموار کے دن، بعثت بھی سوموار کے دن، مکہ سے ہجرت بھی سوموار کے دن، مدینہ میں تشریف آوری بھی سوموار کے دن۔ اور اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت بھی سوموار کے دن ہی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم اور غریب پیدا کیا۔ نبوت کا منصب ہمیشہ غربا کو ہی ملتا رہا۔ قریش کو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ رب نے کسی امیر اور دولت مند کو نبوت کے منصب سے سرفراز کیوں نہ کیا؟ ارشاد ربانی ہے، اور اللہ نے تم کو غریب پایا پھر غنی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گھروں میں رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، سبحان اللہ، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، سبحان اللہ، لہٰذا میں ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں، سبحان اللہ، اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے ممتاز ہوں، سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔